الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جماع کے وقت خامد اور بیوی کا بے لباس ہونا۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ بغیر کسی چادر یا کمبل کے خامد اور بیوی کو ہم بستری کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور وہ ننگے خامد اور بیوی سے شرم محسوس کرتے ہیں، اس لیے دونوں پر واجب ہے کہ وہ ہم بستری کرتے وقت کمبل وغیرہ ڈھانپ کر رکھیں اور جسم ننگا نہ کریں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ کسی بھی شرعی حکم کی تحریم کو کتاب و سنت سے ثابت شدہ دلیل کے بغیر شریعت کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں۔ احناف، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ میں سے جمہور علماء کرام کے ہاں خاوند اور بیوی کا ہم بستری کے وقت بے لباس اور ننگے ہونا جائز ہے، اور حنابلہ جماع کے وقت بے لباس ہونے اور کپڑا نہ ڈھانپنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ان کی دلیل کئی ایک احادیث ہیں، لیکن ان میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں۔ ان میں سے بعض احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور وہ اپنے آپ کو نہ ڈھانپے تو فرشتے اس سے شرم و حیا کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور جب ان کو اس سے اولاد حاصل ہو تو اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ اسے طبرانی نے المعجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 میں روایت کیا ہے، اور امام بزار نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ نصب الرایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 میں ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو اسے ستر ڈھانپنا چاہیے اور وہ جانوروں کی طرح بے لباس نہ ہو۔ اسے طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 196 اور البیہقی نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 193 میں نقل کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں مندل بن علی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، اور اسے ابن ماجہ نے حدیث نمبر 1921 میں عتبہ بن عبداللہ السلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 2009 میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 3، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو اپنے اور اپنی بیوی کو ڈھانپ کر رکھے اور گدھے کی طرح ننگے نہ ہوں۔ اسے طبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عفیر بن معدان ہے جو کہ ضعیف ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 293 میں ہے۔ جب ان احادیث کا ضعیف ہونا ثابت ہو گیا تو پھر جماع کرتے وقت ننگے نہ ہونا اور اس سے منع کرنے پر ان احادیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اور اصل یہی ہے کہ خاوند اور بیوی کا نظر اور ہاتھ لگا کر چھونا، دونوں طرح فائدہ اٹھانا حلال ہے۔ جمہور علماء کرام نے جواز کا استدلال بحث بن حکیم کی حدیث سے کیا ہے۔ وہ اپنے باپ اور دادا سے بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی شرمگاہ میں سے کیا چھپائیں اور کیا ننگی کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اگر لوگ ایک دوسرے میں سے ہوں یعنی اکٹھے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کر سکو کہ شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھ سکے تو تم ایسا ضرور کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ہم میں کوئی اکیلا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے شرم و حیا کی جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2794، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1920، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے، اور انہوں نے ایک ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے ہونے سے اجتناب کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے صرف بیت الخلاء جاتے وقت علیحدہ ہوتے ہیں، یا پھر جب بیوی سے خاوند جماع کرنے لگے تو تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2800، اور اس حدیث کی سند میں لیث بن ابی سلیم ہے جو اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 64 میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر جماع اور ہم بستری کی حالت میں ننگے ہونے کی ممانعت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی تو پھر اصل حلت ہی ہے، اور اس اصل کی تائید کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 45514 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.